انجیلوں کے اندر متی کی انجیل اس کے 21 باب کی پہلی آیت میں، مرکز 11 کی 1 میں، لوکا 19 کی 28 میں اور یوحنا 12 کی 12 میں، جیسے ہم نے آیت کو پڑھا ہے، چاروں انجیلوں میں اسی طرح سیم لکھا ہوا ہے اور اسی میں درج ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا مختلف کچھ انجیلوں کے اندر ہے، اور آج ہم اس پر غور کر کے سیکھیں گے اس کو۔ لیکن کھجور کی ڈالیاں لے کر پورے لوگ یروشلم کی بڑی بھیڑ اس کے سامنے آئی، نکلی اس کے استقبال کے لیے۔ لیکن وہاں پر ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں، متی کی انجیل میں چلیں گے، تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے، اس میں کیا لکھا ہے 21 باب کی پہلی آیت میں، اگر کسی نے نکال لیا ہے تو وہ پڑھے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، جی پڑھو شاباش۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے، پھر یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بنی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ پھر اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ پھر کیا لکھا ہے، وہ پھر فوراً انہیں بھیج دے گا۔ انہیں بھیج دے گا۔ جی یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بھجائے اور کیا کیا نہیں بولے، اپنے کپڑے بچھائے، اور بھیڑ ساری استقبال کے لیے آئی ہے، لیکن اپنے کوٹ اپنی چیزیں کپڑے اتار کر جو ہے وہ اس کے راستے میں بچھا رہی ہے۔ یہ کیوں بچھا رہے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ مستقبل کا بادشاہ ہے، یسوع اب بادشاہ بننے والا ہے، تو انہوں نے جا کر ہینگ کر دی ہوں گے اپنے گھر میں، جا کر یہ کپڑے رکھ دی ہوں گے کہ جیسے ہی یسوع بادشاہ بنے گا میں اس کو جا کر بتاؤں گا تیرے استقبال کے لیے میں بھی نکلا تھا، میرے کپڑوں کو دیکھ لے، یہ کپڑے میرے جس میں یہ کرت ہے، یہ گدھے کے پاؤں بھی لگے ہوئے یسوع کے اوپر، دیکھ لو بادشاہ میں بھی تیرے استقبال کو نکلا تھا۔ کچھ لوگ تاریخ بنانے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو انہیں بڑا مشکل محسوس تھا کسی عام آدمی کو۔ اس نے کپڑے اتارے لوگوں نے، اس وقت کپڑے کا وہ اتنے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے جیسے آج بہت کپڑے ہیں، اس وقت اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، بادشاہوں کے پاس بڑے کپڑے ہوتے تھے، غریبوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے کچھ بچپن میں اس تاریخ کو دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی 1-2 سوٹ ہوتے تھے، بس اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت دیکھو کتنا بڑا اس وقت کپڑے کو عام ہوتے تھے کہ جب 4-5-10-15 سوٹ میرے گھر میں الماری میں پڑے ہوئے ہیں پھر پہن لوں گا، نو ایسا نہیں تھا، اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، لیکن جذبہ اور محبت تاریخ کو بنانے کے لیے اور یسوع مسیح کے استقبال اور جذبے کو دیکھ کر لوگوں کو پورا اعتماد تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ابھی یہ یروشلم میں جائے گا اور ساری دنیا سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو بادشاہ بنائیں گے، اور رومیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، رومیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے ہماری زندگیوں کو مصیبت بنایا ہوا ہے، رومیوں نے، روم کے لوگوں نے مصیبت بنایا ہوا ہے۔ ہم رومیوں سے چھوٹنا چاہتے ہیں، ہم رومیوں سے آزادی چاہتے ہیں، ہم رومیوں سے رہائی چاہتے ہیں، جیسے آج لوگ گناہوں سے، مشکلوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے آج بھی لوگ جو ہے وہ رہائی چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا! اس وقت لوگ مصیبتوں سے رہائی چاہتے تھے، تو اس لیے اس کے استقبال کو نکلے کہ یہی وہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اسی کے پاس ہی یہ قدرت ہے۔ یہ تو بادشاہ تو صرف کچھ تلوار سے جنگ سے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح میں مختلف کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، اتنا زیادہ جذبہ کیوں تھا؟
لوگ ڈالیاں لے کر اپنے کپڑے اتار کر اس کے سامنے بچھانے لگے اور بچھا کر اس کا استقبال کرنے لگے. لیکن یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ یسوع مسیح کے ساری قدرت اور اس کے الفاظوں پر ان کی پوری توجہ ہوتی تھی. لیکن فقیہ فریسی نہیں، جو شرع کے عالم تھے، جو مذہبی ٹھیکیدار تھے، وہ یسوع کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن دنیا لوگ جو تھے، جو مصیبتوں کے اندر تھے، پریشانیوں کے اندر تھے، وہ یسوع کو صرف قبول ہی نہیں اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے یہ ہمارا بادشاہ بن جائے اور یہ ہمارے اوپر حکمرانی کرے. حلیم ہے، اس میں کوئی مغروری نہیں ہے. یہاں پر ظلم نہیں ہونے دے گا. یہ ظلم خود بھی نہیں کرے گا. کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو ہم جان گئے ہیں. اس کے پاس کوئی گنہگار آ جاتا ہے تو وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے کہ اسے پتھر مار کر شرمسار کر دیا جائے تو یہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ کیسا بادشاہ ہے؟ ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے جس کا وہ استعمال کر رہے تھے. وہ اسی لیے یسوع کو سمجھتے تھے. پھر یہاں پر انجیل میں بھی لکھا ہے کہ وہ حلیم ہے. وہ گدھے پر سوار گھوڑے پر چڑھ کر آنا جنگ کا اعلان ہوتا ہے، لیکن گدھے پر سوار ہو کر آنا صلح کا نشان ہے. یہ فرق تھا. یہ فرق کو یہاں پر اس نے دکھایا. اس فرق کو آئیے ذرا میرے ساتھ نکالیے ذکریہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 9 آیت کو پڑھیے بیٹا. کیا لکھا اس میں؟ ذکریہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 9 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس کو پڑھ لیجئے اس حوالے کو جو ہم نے پہلا حوالہ پڑھا یوحنا کی انجیل سے. اس کو جانیے اور اس کو پڑھیے گا اور اس کو جانیے کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس کی پیشن گوئی کیا ہے؟ یہ پیشن گوئی ہے یسوع کے آنے سے پہلے. اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے یہ پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ وہ جو بادشاہ مستقبل کا آنے والا ہے وہ کیسا ہوگا، وہ کس طرح کا ہوگا، اس کا نشان کیا ہے. یہ شاگردوں کو بھی بعد میں پتا چلا. جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا اس وقت ان کو پتا چلا وہ یہ جو ہم نے دن بنایا تھا نا پام سنڈے والا، اس کے ڈالیاں لہرائی اس کے سامنے، یہ تو زکریا نبی کے پریفرنس میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ تو بے شک اس پر پوری ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ٹھیک چناؤ کیا ہے. ہم نے ٹھیک چناؤ کیا ہے کہ اسی کے پیچھے چلنا ہے. جی بیٹا کیا لکھا ہے؟ اے بنت سیون، اچھا تو نہایت شادمان ہو. تو نہایت شادمان ہو. ہاللویا. ہمیں کیا ہونا ہے؟ شادمان ہونا ہے. ہاللویا. ہاتھوں کو لگا کر شادمان ہونا ہے یسوع کے جلال کے لیے. اے بنت یروشلم تو کیا کر؟ بنت سیون کیا ہو؟ شادمان ہو. کیا لکھا کہ اے دختر یروشلم، اچھا خوب للکار. خوب للکار. جیسے ہم للکارتے آ رہے تھے لیکن اس جذبے کے ساتھ نہیں. کچھ ایسا یعنی میں جیسے میں نے گیت گانے سے پہلے کہا تھا یہ شغل بغل نہیں ہے، یہ خدا کی تعظیم ہے، اس کی عزت ہے، اس کی حمد ہے. وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ چلے اس کے سامنے کچھ شغل شکل لگایا کوئی ڈھول ڈمکا کیا تو بس ٹھیک ہو گیا. نہیں، یسوع مسیح ابدی بادشاہ ہے. وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے. اس کو زیبا ہے کہ اس کی تعظیم آپ دل سے کریں. لیکن جتنے منٹ آپ دل سے اس کی تعظیم کریں گے وہ منٹ آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائیں گے، برکت کا باعث بن جائیں گے، آپ کی رہائی کا باعث بن جائے گا، آپ کی نجات کا باعث بن جائے گا. لیکن وہی منٹ آپ کے کام آئیں گے. لیکن جو مذاق اور ٹھٹھوں میں ہم گزاریں گے جو منٹس وہ ہمارے کام کبھی نہیں آئیں گے. وہ تو اس کی بے عزتی ہے، توہین ہے، وہ اس کے لائق نہیں ہے. تو کیا لکھا ہے؟ جی پڑھیے گا آگے. کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اچھا وہ صادق ہے. ہاں. وہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. ہاللویا. کیا ہے اس کے پاس؟ کیا چاہتے تھے یروشلم کے لوگ؟ نجات چاہتے تھے. رومیوں سے نجات چاہتے تھے. روم کے لوگ ظلم کرتے تھے ان پر ظلم کرتے تھے. وہ ان سے نجات چاہتے تھے کہ رومیوں سے کسی طرح ہمیں رہائی مل جائے. لیکن کلام مقدس میں پیشن گوئی میں بھی لکھا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جیسے ہاتھ اپنا جس طرف اٹھاتا اسی طرف سے لوگوں کو نجات مل جاتی. وہ چاہے کشتی میں سوار ہو، طوفان آیا ہو، پانی کا بہت بڑا
यीशु मसीह नजात देने आया है और यही पेशन गोई है उसकी, जिस वजह से वो सारे उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जी बेटा पढ़िएगा। वो हलीम है, वो हलीम है जी, और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। बल्कि जवान गधे पर क्या है? सवार है। जो कुछ हमने इंजील में पढ़ा, ज़िक्र की किताब में भी ऐसे लिखा है कि वो क्या है? वो जवान गधे पर क्या है? सवार है। फिर क्या लिखा आगे? और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। क्या हो जाएगा? जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और वो रथ और घोड़े सब जो है वो खुदा करेगा, उनका खात्मा हो जाएगा। वो ऐसा करेगा, वो कर सकता है क्योंकि वो बादशाह है, वो अबदी बादशाह है। उसके हाथ में कमान और नजात है। वो जो कुछ चाहे, जिस तरफ हाथ बढ़ाए वो सब कुछ हो जाता है। क्या क्या लिखा है? फिर से, और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। आमीन आमीन। सो ऊपर थोड़ा सा पीछे चलिएगा, थोड़ा सा 10 आयत को पढ़िए दोबारा फिर से। क्या लिखा है? 9 बाब की 10 है। 9 से पढ़े फिर से। ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। अच्छा, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। खूब ललकार। फिर क्या लिखा है? क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अच्छा, वो सादिक है। पहला जो उसका निशान है वो सादिक है। क्या है? सादिक है। सादिक से इंसाफ की तवक्को होती है। सादिक से उम्मीद होती है कि ये अच्छा कुछ कहेगा, क्योंकि सादिक है, जो कुछ बोल देगा वो मेरे लिए हो जाएगा, उससे उम्मीद होती है। पहला उसका निशान वो सादिक है, और दूसरा आगे क्या निशान है? और नजात उसके हाथ में है। तीसरा क्या है? वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यानी उसके माइंड के अंदर जंग नहीं है, उसके ज़हन के अंदर जंग नहीं है। सुलह, उन सब से सुलह जो तौबा करेंगे, जो उसको अपना अब्दी बादशाह तस्लीम करेंगे, जो अपनी जिंदगी में उसको बादशाह मानकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। जैसे यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, उसके पीछे चलेंगे। जो उसके पीछे चलेंगे वो सब उससे नजात पाएंगे, वो सबको बहाल करेगा, उन सबको नजात देगा। ये पेशन गोई हमने सीखी है, ये पेशन गोई हमने पढ़ी है। और वहां पर बड़ा खूबसूरत हम देखेंगे, जरा लूका की इंजील उसका 19 बाब उसकी 38 ऐसे पढ़े, जरा क्या लिखा